اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب موت کے فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے مسلمان بندے کے بچے کی جان کو قبض کر کے لے آؤ، اور وہ موت کا فرشتہ اس بچے کی جان کو قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں، اے میرے موت کے فرشتے ذرا بتا، جب تو میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لا رہا تھا تو اس وقت میرے بندے کے زبان پر کیا تھا؟ تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جب ہم اس کی جان کو قبض کر کے آ رہے تھے تو تیرا بندہ تیری شکر گزاری میں تیرا ذکر کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ رہا تھا، اللہ وہ صبر کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ان فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اور جو میرا بندہ صبر کر کے زمین پر ہے، اپنے بچے کی موت کے اوپر صبر کر کے میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میرے فرشتوں تم بھی گواہ بن جاؤ، اور جنت کے اندر ایک ایسا محل بنا دو جس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر! یہ وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ صبر کرنے والا ہے جو دنیا کے اندر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا محل جنت کے اندر بیت الحمد کے نام کا اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ یہ صرف کس کی برکت ہے؟ اس نے تھوڑا سا صبر کیا ہے، تھوڑا سا اللہ سے اجر کی امید رکھی ہے، اور اللہ نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا یہ انسان جنت کے اندر اپنا محل بنا کے بیٹھ گیا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے۔ اب ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کر لیں، جتنی بھی ہم صبر کریں گے اتنا زیادہ اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ دور کر دے گا، اس تکلیف کے اوپر اللہ ہمیں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔